السلام علیکم پیارے پیارے ننھے منھے بچوں، آپ سب کو دانیال حسن آفیشیل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آج کی اتوار کی کہانی کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کے لیے اردو ادب کی ایک کلاسک کہانی لائے ہیں۔ آج کی کہانی کا نام ہے رحم دل ملاح۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملاح تھا۔ دریا کے کنارے اس کا خوبصورت سا مکان تھا۔ اس کے پاس ایک نہایت ذہین طوطا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ لوگوں کو ان کی پریشانیوں کا حل بھی بتاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ایک دن ملاح مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ اچانک اس کے جال میں ایک نہایت خوبصورت سنہری مچھلی آ گئی۔ جب ملاح اسے کاٹنے لگا تو اچانک مچھلی بولنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ یوں عام انسان کی طرح مچھلی کو بات کرتے دیکھ کر ملاح حیران رہ گیا۔ ملاح چونکہ بنیادی طور پر رحم دل انسان تھا، اس لیے اس نے سنہری مچھلی پر رحم کھایا اور اسے پانی میں چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مچھلی اچانک پری کی شکل میں بدل گئی۔ اس نے ملاح کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ مجھے ایک جن نے اپنے جادو کے زور سے سنہری مچھلی بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تیری قسمت سے تجھے کسی نے پکڑ لیا تو اس کی مرضی کہ تجھے کاٹ کر کھا جائے یا چھوڑ دے۔ اگر چھوڑ دے گا تو واپس اپنی حالت میں واپس آ جائے گی۔ اچھا ہوا کہ میں آپ جیسے نیک انسان کے ہاتھ لگی، کوئی اور ہوتا تو شاید وہ مجھے کاٹ کر کھا جاتا۔ زندگی میں اگر کوئی کام پڑے تو مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اڑ گئی۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار پر نکلا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں رہا کہ وہ جنگل میں ہوتا ہوا ملاح کے مکان کے قریب آ گیا۔ جب اس کے سپاہیوں نے اسے نایاب طوطے کے بارے میں بتایا تو وہ حیران رہ گیا اور اسے دیکھنا چاہا۔ بادشاہ کو یہ طوطا بہت پسند آیا۔ اس نے ملاح کو دربار میں بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ نایاب طوطا چاہیے۔ ملاح بہت پریشان ہوا۔ اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں اس طوطے کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، میں یہ آپ کو کیسے دے سکتا ہوں؟ پھر بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک محل بنا کر دوں گا۔ پھر بھی ملاح نہ مانا تو بادشاہ نے کہا کہ پھر میری یہ شرط ہے کہ تم میرے 2 سوالوں کے جواب دو۔ اگر تم میرے سوالوں کے جوابات نہ دے سکے تو پھر یہ طوطا میرا ہوگا، اور اگر تم نے جواب دے دیے تو پھر نہ صرف طوطا تمہارے پاس رہنے دوں گا بلکہ اتنی دولت دوں گا کہ تمہاری 7 نسلیں عیش سے زندگی گزاریں گی۔ ملاح نے پوچھا، وہ 2 سوال کیا ہیں؟ بادشاہ نے کہا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں۔ بادشاہ نے اسے 1 ہفتے کا وقت دیا۔ ملاح بادشاہ کے یہ سوالات سن کر گھر آ گیا اور پریشان رہنے لگا۔ ہر وقت انہی 2 سوالوں کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اس کی راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئیں، لیکن اسے ان سوالات کے جوابات نہ ملے۔ طوطا بھی اپنے مالک کو پریشان دیکھتا رہتا۔ ایک دن اس نے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل بتاؤں۔ ملاح نے اسے اپنی پریشانی بتا دی اور کہا کہ کل آخری دن ہے، اور اگر کل صبح تک میں نے بادشاہ کو ان سوالات کے جوابات نہیں بتائے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے لے لے گا۔ طوطا سوچتا رہا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کچھ دن پہلے ملاح نے اسے سنہری مچھلی والا قصہ سنایا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس نیک دل پری سے مدد لے۔ پری کا خیال آتے ہی اس نے سوچا اور اسے یاد کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پری حاضر ہو گئی۔ اس نے پری کو بادشاہ والا سارا قصہ سنایا۔ پری نے 1 منٹ میں دونوں سوالوں کے جواب ملاح کو بتا دیے۔ اس نے پری کا شکریہ ادا کیا اور آرام سے سو گیا۔ صبح جب بادشاہ کے سپاہی بلانے کے لیے ملاح کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ دربار میں آ گیا۔ بادشاہ سوچ رہا تھا کہ ایک ان پڑھ ملاح کو ان سوالوں کے جواب کہاں سے آتے ہوں گے۔ اب اپنا نایاب طوطا میرے حوالے کر دے گا۔ اس نے پوچھا
کہ تم لے کر آئے میرے دونوں سوالات کے جواب؟ ملا نے جواب دیا، آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے لگی ہوتی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ دن اور رات ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو پہلے 4 پھر 2 اور پھر 3 ہو جاتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز انسانی ٹانگیں ہیں۔ پہلا انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ 2 ہاتھ اور 2 پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، یعنی 4 چیزوں سے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، یعنی 2 چیزوں پر۔ اور جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو 2 ٹانگوں اور ایک بیساکھی، یعنی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ بادشاہ ملا کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جواب کس نے بتائے ہیں؟ تو اس نے نیک دل پری کا واقعہ سنایا۔ چنانچہ بادشاہ نے وعدے کے مطابق طوطے کو حاصل کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور ملا کو بہت سی مال و دولت بھی دی۔ تو بچوں، آپ کو آج کی کہانی کیسے لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ کل۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔